1,00,000 حدیث کو نکال لیں. کتنی کہہ رہا ہوں؟ 2,00,000 نکال لیں، 5,00,000 حدیث کو نکال لیں. آپ کو معلوم ہے میں نے جامع السنہ مرتب کی ہے حدیث پاک کی، 30,000 احادیث کا مجموعہ، 30,000 احادیث کا مجموعہ، اور 30,000 کا حدیث کا مجموعہ نخبہ نچوڑ نکالنے کے لیے 3 سے 5 لاکھ تک احادیث کے سمندر سے گزرنا پڑا ہے. 3 سے 4 لاکھ احادیث میں سے برگردانی کرنی پڑی، ان میں سے چن کے 30,000 احادیث نکالی. 5,00,000 اگر کسی کا نصیب ہو اٹھا لے کتابیں، چھپی ہوئی بھی ہیں، انٹرنیٹ پر بھی 1400 کتابیں اویلیبل ہیں. میں پتے کی بات بتا رہا ہوں. ایک حدیث مجھے کوئی شخص دکھا دے کل ذخیرہ حدیث میں، کیا کل ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث دکھا دے تاکہ میں اپنی رائے بدل لوں، اپنی کہی ہوئی بات واپس لے لوں، اپنی اصلاح کر لوں. میں اصلاح کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہوں. میں ضدی طبیعت کا آدمی نہیں ہوں. میں صوفیاء فقراء کو ماننے والا آدمی ہوں، درویشوں کو ماننے والا ہوں. کوئی لمحہ کوئی میری غلطی کی نشاندہی کر دے میں چوم کر لے لیتا. لاکھوں حدیث کے ذخیرے سے کوئی مجھے ایک حدیث دکھا دے کہ آقا علیہ السلام نے کبھی کوئی بات صحابہ کرام سے پوچھی ہو، اس بات کا جواب دو. اور آپ کو اگر کوئی پوچھیں کہ بتاؤ کیا جواب ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ بولیے کیا کہتے ہیں؟ حاجی صاحب یہی کہتے ہیں نا، اللہ بہتر جانتا ہے. یہ اللہ بہتر جانتا ہے پاکستانی اور ہندوستانی عقیدہ ہے. میں معذرت کے ساتھ یہ پاکستانی عقیدہ ہے، آپ کا ہندوستان میں گھڑا ہوا عقیدہ ہے، یہاں کا اس زمین کا گھڑا ہوا عقیدہ ہے. یہ صحابہ کرام کا مکہ اور مدینہ سے جاری ہونے والا عقیدہ نہیں ہے. یہ وہ عقیدہ نہیں جو صحابہ کی مجلس میں ہوتا تھا. اس لیے میں نے کہا لاکھوں حدیثوں کے ذخیرے میں مجھے ایک دکھا دیں کہ آقا علیہ السلام سے آپ سے پوچھیں تو کہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، ایسے کہتے ہیں. اب سینکڑوں مرتبہ آقا علیہ السلام کو مختلف مواقع آئے، آپ نے کوئی بات صحابہ سے پوچھی، بتاؤ بھئی کیا کہتے ہو؟ صحابہ کرام نے کبھی نہیں کہا زندگی میں کہ اللہ بہتر جانتا ہے. صحابہ کرام ہمیشہ کہتے اللہ اعلم ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. یہ کراچی کے مفتی اعظم ہیں علامہ مفتی محمد رفیق الحسنی. بولیے کوئی ایک حدیث آپ کی نگاہ میں ہے جس میں صحابہ نے کہا ہو اللہ بہتر جانتا ہے اور حضور کا نام چھوڑ دیا ہو؟ جی آپ اونچا کھڑے ہو کے کہیے نا، کھڑے ہو کر کہیے، ہاں کہیے یا نہ، کھلی بات ہے. اللہ عالم، اللہ اور رسول دونوں ملا کے اللہ عالم اور میں نے اوپن بات کر دی. صحابہ کبھی رسول کا نام خدا سے جدا نہ کرتے، جب پوچھتے عرض کرتے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. مینا کا میدان ہے، اٹھائیے صحیح بخاری، صحیح مسلم، بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث، کتاب العید، خطبہ مینا، بخاری اور مسلم کا خطبہ مینا. جب عرفات سے آئے آقا مینا میں قربانی کے دن تو مینا میں خطبہ ارشاد فرمایا. 1.25 لاکھ صحابہ کا اجتماع ہے، 1.25 لاکھ. ایک نمونہ دے رہا ہوں صرف، اور اس نمونے سے صحابہ کرام کی پوری زندگی اور سارا ذخیرہ حدیث بھرا پڑا ہے. آقا علیہ السلام نے پوچھا 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے متفق علیہ حدیث پوچھا ای یوم ھذا. سادہ بات ہے، مینا میں کھڑے ہیں صحابہ کرام. کھڑے کہاں ہیں؟ مینا میں. قربانی دے کر آئے ہیں اور قربانی کا خطبہ آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں. قربانی دینے والے ہیں، قربانی کا خطبہ ارشاد فرما رہا ہے. سادہ بات ہے بھائی 10 ذی الحج ہے. پوچھا یہ یوم ھذا، آقا یوم عید ہے، قربانی کا دن ہے، 10 ذی الحجہ ہے. کسی کو مغالطہ ہو سکتا ہے؟ بولیے کوئی مغالطہ ہے؟ بھائی کھڑے بھی مینا میں ہیں، قربانی کا دن ہے، کل حج کر کے عرفات سے آئے ہیں
آقا پوچھ رہے ہیں 1.25 لاکھ صحابہ سے آج کون سا دن ہے؟ تو معلوم ہے صحابہ کیا جواب دیتے ہیں؟ واللہ اعلم ورسولہ، اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ اب یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ معلوم تو تھا، یہ کیوں نہ بتایا؟ ابھی میں پہلا نقطہ کلیئر کر لوں کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ اب آپ بھی اگر حج پر گئے ہوئے ہوتے اور وہ زمانہ آپ کو نصیب ہوتا اور کوئی آپ سے پوچھتا کس زمانے میں، تو آئے ہوئے تو حج کرنے ہیں، اب اس میں بھی کوئی مغالطہ ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ ذی الحجہ ہے، حج کا مہینہ ہے، حج کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کون سا مہینہ ہے؟ قربان جاؤں وہ پیکران عشق اور پیکران ادب تھے، وہ نہ عشق رہا نہ وہ ادب رہا، نہ وہ عشق کی رہی گرمیاں، نہ وہ حسن کی رہی شوخیاں، نہ وہ عشق کی رہی گرمیاں، نہ وہ حسن کی رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ وہ زمانے بدل گئے، عقیدے بدل گئے، تصورات بدل گئے، ہم اندھیروں کے دور میں آ گئے۔ اب کوئی صحابی نہیں بولتا یا رسول اللہ حج کا مہینہ ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے پھر شہر مکہ کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا ایو بلد ھذا، یہ شہر جو سامنے ہے کون سا شہر ہے؟ اب کس کو معلوم نہیں یہ مکہ شہر ہے؟ عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، آقا اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک نقطہ تو یہ سمجھانا تھا کہ صحابہ جب بولتے اللہ رسول کی بات اکٹھی کرتے۔ یہ عقیدہ پاکستان میں اور آج کی صدی میں پیدا ہو گیا کہ جب کوئی نام بلند کرتا ہے تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کے چپ کر جاتا ہے، ساتھ اللہ کے محبوب کا نام نہیں لیتا، حضور کا نعرہ بلند نہیں کرتا۔ ارے کبھی صحابہ نے بھی ایسا کیا؟ صحابہ تو عام بات میں بھی جواب دیتے تو اللہ رسول کو اکٹھا ذکر کرتے، قرآن سینکڑوں جگہ پر ذکر کرتا تو اللہ رسول کو اکٹھا ذکر کرتا، بلکہ یہاں تک کہ قرآن مجید میں اطاعت کی بات اللہ رب العزت نے کی۔ 42 آیتیں ایسی ہیں، کتنی؟ 42 آیتیں ایسی ہیں جہاں لفظ اطاعت کے ساتھ، لفظ اطاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا حکم دیا۔ 22 ایسے ہیں، 42 ٹوٹل ہیں، کیا ٹوٹل، جہاں حکم اطاعت دیا لفظ اطاعت کے ساتھ صراحت، تو 22 جگہوں پر فرمایا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، جوڑا دونوں ناموں کو، اور 20 جگہیں قرآن میں ایسی ہیں جہاں ایک اطاعت کا ذکر کیا۔ کیا؟ 22 جگہ پر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو کہا، اور 20 جگہوں پر اطاعت کا حکم دیا، فرمایا صرف میرے رسول کی اطاعت کرو، صرف میرے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تنہا بات کرنی پڑی تو صرف اپنے محبوب مصطفیٰ کی ایمفسائز حضور پر کیا، ایمفسائز حضور پر کیا، کنسنٹریٹ حضور پر کیا، ہائی لائٹ حضور کی ذات کو کیا، تاکہ حضور کے جوڑوں سے باندھا جائے، حضور سے منسلک کیا جائے کہ اگر میرے مصطفیٰ کے ہو گئے تو خود بخود میرے ہو گئے۔ 22 جگہ پر اپنی اور اپنے حبیب کی اطاعت کا اکٹھا ذکر کیا، 20 جگہوں پر صرف اطاعت رسول کا ذکر کیا، اور ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے الحم سے والناس تک جہاں خدا نے فقط اپنی اطاعت کی بات کی اور رسول کے بغیر۔ ارے کسی ایک جگہ پر تو جہاں 20 جگہ پر رسول کی اطاعت کی بات تنہا کر دی تھی، کسی ایک جگہ اپنی اطاعت کی بات بھی تنہا کر دیتا، اپنی اطاعت کی تنہا بات ایک جگہ بھی نہیں کرتا۔ رسول کی تنہا اطاعت 20 جگہ فرماتا ہے، اور اپنے اور حبیب کی جوڑ کر اطاعت 22 جگہ فرماتا ہے۔ کیا مقصد؟ وہ پیغام یہ دینا چاہتا ہے لوگوں جب ذکر کرو میرے اور میرے محبوب کا اکٹھا کرو، اکٹھا کرو، اور اگر برسبیل تذکرہ
اگر تنہا ذکر کرنا پڑے اطاعت اور غلامی اور محبت کا تو پھر تنہا میرا نہ کرو، پھر میرے محبوب کا کرو، کہ اگر محبوب کی بات ہو گئی تو میری بات خود بخود ہو گئی، تاکہ لوگوں کو اللہ کی بات کر کے رسول کی بات سے گریز کا راستہ نہ ملے، کیونکہ اللہ بڑا ہے، رسول کا درجہ اللہ سے کم ہے، چھوٹا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بڑے کی بات اگر کوئی کر لے تنہا تو چھوٹے بعض اوقات صرف نظر ہو جاتے ہیں۔ میں راز بتاتا ہوں، بڑے کی بات ہو جائے تو چھوٹا صرف نظر ہو جاتا ہے۔ اگر صرف اپنی بات کر دیتا میری اطاعت کرو تو لوگ اللہ کی اطاعت کا راستہ نکال لیتے، رسول کو نگلیکٹ کر دیتے، اگنور کر دیتے، کیونکہ بھئی بڑا آ گیا تو پھر رسول کو نگلیکٹ کر دیتے۔ اس نے گوارا نہیں کیا، اس نے کہا اگر ایک اطاعت کا ذکر کرنا ہو تو پھر میرا نام نہ لو، مصطفیٰ کی اطاعت کرو، اس لیے کہ جب رسول کی بات آ گئی تو میں خود بخود آ گیا۔